اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاهُ بَعْدَ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ آیت کی تشریح گزر چکی تھی، یہ سورہ ہود کی 10ویں آیت، اور جب ہم اسے تکلیف کے بعد نعمت کا انسان کو مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اسے کامیابی کو، سفلتا کو وہ اپنی کارگزاری سمجھتا ہے، بجائے شکر گزار ہونے کے، شکریہ ادا کرنے کے بھول جاتا ہے اور تکبر و فخر کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے تھی آیت گزر چکی وہ کہ جب کہیں اچھے حالات کے بعد برے حالات آتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ یہ 11ویں آیت تک سورہ ہود کی، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کریم۔ یہ دونوں حالتیں انسان کی بیلنس، توازن، سنتولن سے ہٹی ہوئی ہیں، اور جو بیلنس کی اور توازن اور سنتولن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈٹ جانے والے ہوں، حالات کا مقابلہ کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے کا مطلب حالات کو لگاتار فیس کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، وعامل الصالحات، اور ساتھ میں ان کے عمل اچھے ہوں۔ اور پھر ان الفاظ کے جو عام طور سے معنی چلتے ہیں، عمل صالحات، اچھے عمل، معنی تو ہیں یہ، لیکن اب آپ لوگوں کو اس کے اور ڈیپر، اس سے گہرے جو حقیقتیں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، وہ ذہن میں رہنی چاہیے جب آئے۔ یہ صالح لفظ بنا ہے صلح سے، جو اس کا مادہ ہے وہ صلح۔ عمل الصالحات، اعمال وہ ہوں گے، اچھے اعمال وہ ہوں گے جن کے اندر اکوموڈیشن ہو اور صلح ہو، جنگ نہ اپنے آپ سے ہو، جنگ نہ ماحول سے ہو، دنیا کی، اللہ کی دوسری مخلوقات سے، اور جنگ اللہ سے بھی نہیں ہو۔ یہ 3 جنگیں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں۔ اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے انسان، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، مخلوقات سے جنگ کرتا ہے، اور مالک سے اپنے جنگ کیا رہتا ہے۔ اور مالک سے جنگ کیا ہے؟ اس کے جو قانون ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، جس کا اس کو برا نتیجہ ملنا ہے۔ پھر تو جب یہ جنگیں بند ہو جاتی ہیں تو صلح ہو جاتی ہے۔ پھر جو اعمال ہوتے ہیں وہ عمل صالح ہوتے ہیں، اچھے عمل جیسے کہیں صدقرم، وہ ہوتے ہیں۔ اور صبر کرنے کا مطلب حالات کا مقابلہ کیے چلے جانا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چیخے چلائے نہیں۔ تو وہ لوگ جو صحیح راستے پر ہیں، جن کی زندگی میں بیلنس ہے، وہ ہیں کہ جو حالات کا لگاتار مقابلہ کرتے ہیں، اپنے صلح والے رویے کے ساتھ میں، جہاں ان کی نہ اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے، نہ ماحول سے جنگ ہوتی ہے، اور نہ اللہ سے جنگ ہوتی ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر، پہلے مغفرت اور پھر اجر۔ اور میں بار بار آتا رہتا ہے، اور میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو جن کے یا تو ذہن سے نکل گئی ہو، اور یا جن کے سامنے پہلی بار بات آئی ہو، کہ مغفرت معافی کو نہیں کہتے ہمارے یہاں جو تصور چلا آ رہا ہے۔ مغفرت کہتے ہیں گناہوں کو ڈھک دینے کو، یعنی گناہ سامنے ہی نہیں آئے، غلطیاں سامنے ہی نہیں آئیں کسی کے، ان کے نتائج سے، نتیجہ برآمد ہونے سے روک دیا گیا، برا نتیجہ برآمد ہونے سے۔ کہتے تھے فائل کے کچھ پیج ہی نہیں کھولے، حساب ہی نہیں لیا اتنے حصے کا، اور نہ اور کسی کے سامنے آئی غلطیاں۔ یہ ہے مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو آخرت کی مغفرت ہے یہ تو، اور دنیا کی مغفرت یہ ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں اس سے پہلے اس کے برے نتیجے یہاں ملنے چاہیے تھے، وہ نتیجے روک دیے گئے، جو برے ریزلٹس آنے تھے وہ روک دیے گئے۔ ان غلطیوں کا جو یہاں پر انجام ہونا تھا اس انجام سے دوچار نہیں ہونے دیا گیا۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کی غلطیوں کی سزا انہیں نہیں دی جاتی ہے۔ کنہیں جو
صالح عمل کرتے ہیں اور حالات کو اس کا سامنا کرتے رہتے ہیں تو پھر کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے نتائج پھر برے نہیں نکلتے. جب لگاتار وہ پھر ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توازن قائم رکھنا ہے اور صالح عمل کرنے. واجر کبیر، اور پھر یہ غلطیاں رکتی ہیں، اس کے برا نتیجہ نہیں نکلتا، اور پھر جو اچھے نتائج ہیں وہ یہ ہے اجر، بڑا اجر ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. بڑی اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر اور دوسرے دیگر معنی ساتھ میں جو ہیں متشابہات، اس کے ساتھ میں یہ آیت بہت سے حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. پہلے تو وہ عام معنی جو چلے آ رہے ہیں یہاں، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے آپ کے سامنے، تو پھر شاید تم جو تمہارے اوپر وحی کی گئی اس کا کچھ حصہ چھوڑ بیٹھو، نہیں پہنچایا لوگوں تک. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تمہارا سینہ بہت گھٹتا ہوگا جو لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اس سے. تو یہ حکم ہے نبی کو، پیغمبر کو، اور یہ حکم ہے دعوت دینے والے کو اور داعی کو، ایمان لانے والوں کو، کہ لوگوں کے اعتراضات کے اوپر تمہارا سینہ تنگ نہیں ہو، اور اس کی وجہ سے تم پیغامات کو پہنچانا چھوڑ نہ دو، کچھ بھی حصہ اس میں سے چھوڑ نہ رکھو. اس میں یہ رہے ذہن کے اندر، دیکھیے تدریج اور چیت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے مخاطب کی برداشت کے اعتبار سے. حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جتنے حصے کی برداشت ہے اس کے حساب سے ہلکے ہلکے بات کو لے کر جانا. اس میں اور اس میں فرق ہے کہ جو لوگوں کے اعتراضات ہیں، یعنی مخالفت کا جو سامنا کرنے کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے کچھ حصے کو روک کر ہی بیٹھ جائیں. تو نبی سے یہ کہا گیا، اور پھر نبی کے بعد پھر یہ بات ہر ایک سے کہی گئی، ہر ایمان لانے والے سے، ہر داعی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اعتراضات پہ تمہارے اندر تنگی آئے، تمہارا سینہ گھٹے، اور تمہاری طرف جو باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس میں سے کچھ حصہ تم چھوڑ بیٹھو. لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دینا، اس کی مثالیں ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان سے نکل گئے ہمیں بہت ملتی ہیں، وہ بڑی مثالیں ہیں. اور پھر اس کی مثالیں ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں لیکن کہیں انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چیزوں کی وضاحتیں نہیں ہوتی، کہیں نالج کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، کہیں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت کا جس ماحول کے اندر دعوت پیش کر رہے ہیں، اس ماحول کے، اس دور کے جو معیار ہیں، جو اسٹینڈرڈز ہیں اچھائی کے اور برائی کے، وہ بدلے ہوئے ہیں. اب اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی بات کہیں تو خود اس سے آدمی ماحول سے متاثر ہو کر حق بات کو نہ پیش کرے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہی قرآن حق ہے، تمہیں ساری باتیں پیش کرنی ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں پہلے بھی اس بات کو ذرا زیادہ تفصیل سے رکھ چکا ہوں، اس وقت تو خالی مثال میں رکھ رہا ہوں، پہلے قرآن شریف میں آئی تھی تو اس کی تشریح میں رکھی تھی، کہ عیسائیت نے، کرسچینٹی نے یہاں پر یہ معیار رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ایک بات منسوب ہے بائبل کے اندر، اس کی بیسس پر کہ کوئی تمہارے اگر ایک گال پر چانٹا مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دو. اور پوری دنیا کے اندر یہ بڑی پبلسٹی کی اس بات کی، اور وہ ہے، اس سے سارے لوگ متاثر ہیں. یہ ہے اخلاقیات، یہ ہے مورالٹی، یہ ہے نیتکتا صحیح، کہ بالکل آدمی ٹوٹل نان وائلنٹ بن جائے، کسی بھی طرح کا اس کے اندر ذرا سا بھی تشدد نہیں ہو، بالکل جسے یہاں پر اہنسا کا جو جینی تصور ہے.
عیسائی اس حکم پر عمل دنیا بھر میں نہیں کر سکے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خلاف ورزی عیسائیوں نے کی اس حکم کی کہ کوئی تمہارے گال پہ ایک چانٹا مارو۔ انہوں نے پوری حکومتوں کو برباد کیا ہے، ویتنام پہ بمباری کی، کمبوڈیا پہ بربادی کی، دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر لاکھوں انسانوں کو مار دیا کہ کوئی تمہارے اگر، اور آج بھی طرز عمل یہ کہ وہ دنیا کے اندر کچھ بھی کرتے پھریں، ان کا ایک آدمی اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر پھنس جائے یا غلط، تو وہ سرکاری لیول کے اوپر وارننگ اور سلسلہ اور ہمارے حوالے کرو اور ہمیں دو ہمارا مجرم۔ تو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس کی خلاف ورزی اس حکم کی عیسائیوں ہی نہیں کی، اس لیے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے۔ اچھے انسان کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ موریلٹی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ یہ نہیں، یہ نیتکتا نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پہ چانٹا مارے تو تم دوسرا آگے کر دو۔ ظلم کو اگر کوئی سہتا ہے تو ظلم کا ساتھ دیتا ہے، اتیاچار کا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کسی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں کسی جگہ، کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ واقف نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بدسلوکی کرتے ہیں، تو ان کی بدسلوکی کو سہیں اور انہیں سمجھائیں۔ لیکن وہ جو جن پر دعوت کی حجت پوری ہو چکی ہے، وہ جنہیں ٹھیک سے پیغام پہنچایا جا چکا ہے اور وہ پوری طریقے سے مخالفت کے اوپر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس تمہارے مشن کو، تمہارے دین کو، تمہاری جو صحیح باتیں اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ پکڑو اگر طاقت ہو۔ اخلاقی معیار یہ نہیں ہے کہ کسی گلی میں گھس جاؤ۔ اخلاقیات کا معیار ساری دنیا میں انہوں نے پبلسٹی یہ کی ہے، یہ ہے اخلاق، اور اس سے سب متاثر ہوئے۔ اسلام کے اخلاقیات کا یہ معیار نہیں ہے۔ تمہارے پاس اگر روک سکنے کی طاقت ہو تو ظالم کا ہاتھ روکو، چاہے وہ تمہارے اوپر اٹھ رہا ہے چاہے دوسروں پر اٹھ رہا ہے، اسے روکا جائے گا۔ اگر کسی نے اتیاچار کیا ہے تو اسے ختم کیا جائے گا۔ زمانے کی میں یہ بتا رہا تھا کہ اسٹینڈرڈز اور معیار جو ماپدنڈ ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اس میں لوگوں کو احساس کمتری ہونے لگتا ہے کہ یہ بات، اس لیے کہ سب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھلائی تو یہ ہے، اچھا تو یہ ہے۔ جو اس دور میں غلط پبلسٹی سے اور غلط تصورات کی وجہ سے چلتی ہے، اس کی وجہ سے تم صحیح بات نہ پہنچاؤ۔ یہ طرح طرح کے کیس ہیں صحیح بات نہیں پہنچانے کے۔ کہا کہ تمہارا سینہ گھٹتا ہوگا کہ، لیکن دائی کو حکم یہ ہے کہ پوری بات پہنچانا ہے اس میں، اس لیے کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے اس بات کو، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی لوگوں نے معیار بنا رکھے وہ غلط ہے، حق نہیں ہے وہ۔ تو کہیں تمہاری طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس میں کا کچھ حصہ کہیں تم چھوڑ بیٹھو، ایسا مت کرنا۔ یہ جو کہا کہ شاید تم چھوڑ بیٹھو گے، اس کا مفہوم یہی لیا جاتا ہے، کہنے کا انداز ہے کہ کہیں ایسا مت کرنا کہ تم پوری بات نہیں پہنچاؤ اس کی وجہ سے۔ اعتراض مثال کے طور پر یہ دیے گئے آگے، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز۔ سب نبی تو ایسا پیغمبر، اس کے ساتھ خزانے ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہم جیسا انسان نبی بن کر آ گیا، پیغمبر بن کر آ گیا؟ بشریت پر اعتراض ہے، انسان ہونے پر اعتراض ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خزانے ہوں ان کے ساتھ میں، اور ہونا یہ چاہیے اور جا ماؤ ملک، فرشتوں کی فوجیں ہونی چاہیے، تب معلوم ہو کہ کوئی پیغمبر اور نبی ہے۔ تو تمہارا یہ اس طرح کے اعتراضات سے ہٹ کر تم ایسا مت کرنا کہ تمہارا سینہ گھٹے اور تم کوئی کمی کر دو بات کو پہنچانے میں۔ انما انت نذیر، تمہارا کام تو وارننگ دینا ہے، برے انجام سے ڈرانا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کی نگرانی جو ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ تو اس کے ایک معنی ہوئے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ جو کچھ بڑے گہرے رازوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور سب کے شاید یہ موضوع سمجھ میں بھی نہ آئے جب تک میں پورا نہ لوں، لیکن پھر بھی یہ جسٹس نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا کہ میں کچھ حصہ اس کا مختصر رہے، چاہے پورا سمجھ میں نہ آئے، آپ جانے دیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فلعلک، یہ تو وہ ایک کہنے کا انداز تھا، لفظی معنی کیا ہے؟ اور شاید تم چھوڑ دو گے، فلعلک تارکن، شاید تم چھوڑ دینے والے ہو کچھ حصہ جو تمہاری طرف وحی کیا جاتا ہے، اس کا شاید تم کچھ حصہ روکو گے۔ ابھی یہ جو معنی تھے، یہ جو آپ کے بامحاورہ ترجمہ جو محکماتی معنی تھے ابھی میں نے بیان کیے، اس میں یہ ہے کہ یہ کہنے کے انداز کا مطلب یہ کہ کچھ چھوڑنا مت۔ اور
یہ اس کے متشابہاتی معنی ہیں دوسرے، یہ اس کی گہرائی کے اندر یہ الفاظ اللہ نے ایسے استعمال کیے کہ دونوں طرف نکلتے ہیں معنی، کہ شاید تمہیں کچھ چھوڑنا ہے اس کے اندر، سب چیزیں نہیں بیان کرنی جتنی باتیں تمہاری طرف بھیجی گئی ہیں، اس لیے کہ تمہارا سینہ بہت گھٹتا ہوگا اس بات سے کہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے اور خزانے کیوں نہیں ہیں اس کے ساتھ. تمہارا سینہ بہت گھٹتا ہوگا کہ بتا دو تم کہ خزانے تو ہیں اور فرشتے بھی ہیں. خزانے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں. کیوں عطا کی گئی تھی بھائی؟ کس کام کے لیے؟ ساری زندگی تو غریبی میں گزار دی، مفلسی میں، دنیا سے گئے اس حال میں کہ کپڑوں پر پیبند تھے، اور سارے خزانوں کی زمین کی کنجیاں عطا ہو گئی. آپ کو ایک گاڑی کی چابی حوالے کر دی جائے اس لیے کہ اسے بند کر کے کہیں ڈال دیں، تو اس لیے ہوگی کہ استعمال کریں. لیجیے چابیاں آپ کے حوالے کی، بہو آئی گھر کے اندر تو ساس نے ان کی ماں نے کہ لو بیٹا آپ گھر سنبھالو، چابیاں حوالے کر دیں. حوالے کرنے کا مطلب یہ کہ تو اب مینیج کرو، سب استعمال کرو یا کہیں جا کے چھپا دو اسے. تو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں. تو کیوں عطا کی گئی تھی؟ کب کے لیے؟ دنیا سے چلے گئے غریبی کی حالت. اور جب نبوت، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، جب نبوت ملی تھی تو آفر آیا تھا، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے چوائس دی، اختیار دیا ہے، کون سی نبوت چاہتے ہیں؟ یہ شروع کے دور کا حصہ ہے کہ نبوت کون سی چاہتے ہیں، بادشاہت والی یا فقیری والی؟ تو ذرا سا سوچنے میں وقت لگا کہ یہ سوال اختیار دیا گیا. حضرت جبریل کی طرف دیکھا ایسے کہ جیسے مشورہ لے رہے ہو، مجھے کیا کہنا چاہیے جواب میں. جواب تو ان سے لینا تھا، ان کو کوئی کسی مشورے کی اجازت نہیں تھی. تو حضرت جبریل نے کچھ کہا نہیں، سر جھکا لیا. اور اس سے بڑی باریک باتیں نکلتی ہیں، لطیف. کہا کچھ نہیں، سر جھکا لیا. تو کہنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ جو سر جھکایا اس نے جواب دیا. مشورہ یہ تھا عاجزی انکساری والی، بادشاہت والی نہیں. تو پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقیری، عاجزی اور انکساری والی نبوت کو نبوت وہ بھی تھی جو حضرت سلیمان، حضرت داؤد کی تھی، کہ بڑے علاقے ان کے قبضے میں تھے، وہ شاہ تھے، شہنشاہ تھے، اور ایسے شہنشاہ تھے کہ ان کی حکومت ہواؤں پر تھی، اور ان کی حکومت پرندوں پر تھی، اور ان کی حکومت پہاڑوں پر تھی، اور ان کی حکومت جنات پر تھی، اس درجے کے. اور یہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مقامات حضرت سلیمان، حضرت داؤد سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، یہ زندگی ایسے گزار کر کے. تو یہ عاجزی کی اور انکساری کی اور فقیری کی جو نبوت تھی، یہ چوائس میں لی، اختیار دیا گیا تھا. چاہو تو وہ نبوت مل جائے جو سلیمان اور داؤد کی تھی کہ شہنشاہ ہیں. اسے ریجیکٹ تو کر دیا، لیکن اللہ نے ان کے لیے رکھی تھی وہ حکومت، وہ نبوت رکھی تھی. تو یہ خزانوں کی چابیاں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں حوالے کی گئیں. اب یہ ہے سوچنے کی بات کہ کیوں کی گئیں اور کب کے لیے کی گئیں. کنجیاں لے کر چلے گئے، استعمال نہیں ہوئی، بھائی ساری امت کو مالا مال کر دیتے. جسے کنجی عطا کر دی گئی، کنجی عطا کرنے کا مطلب جسے چاہیں نواز دیں، جسے چاہیں روک دیں. کنجی عطا ہونے کا تو مطلب یہ ہو گیا. اور دوسرا حصہ اوجا مہو ملک، اور دوسرا اعتراض یہ کہ اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے، فرشتوں کی فوجیں آتی، خزانے کیوں نہیں اترے؟ تو بخاری کہتی خزانے تو سارے کے سارے خزانوں ان کے قبضے میں دے دیے گئے تھے.
اور جا ماہو ملک، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی فوج کیوں نہیں آئی؟ ایسے ہوتے تو مانتے ہم کہ یہ پیغمبر ہیں۔ یہاں ہمارے پاس مہدی کے موضوع میں ملتا ہی ہے، زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں ان کے پاس ہوں گی۔ کسی کے بارے میں بڑی بڑی روایات ہیں کہ وہ امام مہدی آئیں گے، آخر کے دور میں ایک ایسی شخصیت آئے گی کہ سارے زماں سب کچھ خزانے اس کو جتنے چاہیں گے، جتنا چاہیں گے عطا کریں گے۔ آسمان کے تمام فرشتے ان سے خوش ہوں گے، قدوسی لشکر فرشتوں کے ان کے ساتھ میں ہوں گے، سمندر کی مچھلیاں خوش ہوں گی، ان کا راج جانور خوش ہوں گے، انسان خوش ہوں گے، زمین پر خوشحالی ہوگی بڑی، اور فتوحات ہیں۔ اب بڑے طرح طرح کے تصورات ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں مہدی کے بارے میں، امام مہدی۔ شیعوں کا تو اپنا تصور ہے، اسے ہم چھوڑ دیں ابھی، کہ وہ 12 امام ہوئے، ان میں سے جو 12ویں امام تھے بچپن میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ پھر دوبارہ آئیں گے، وہ امام مہدی ہیں۔ یہ شیعہ حضرات کے یہاں کا تصور۔ امام محمد بن حسن عسکری، جو ان کا نام تھا محمد بن، ان کے والد کا نام حسن تھا، مہدی کے جو موضوع ہے اس کے اندر حدیثوں میں آتا ہے اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا مہدی کا، وہ اس میں ابھی ہی ابھی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، اس کا نام میرا نام ہوگا، یہ نہیں کہا میرے نام جیسا ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ پھر اس کے اوپر یعنی جو جو چیزیں اس کے بیان میں آئیں کہ کیا کیا کنٹرول اور کیسی کیسی صفات ہوں گی، اور کس طریقے سے اسلام کو اور سچائی کو اور حق کو ساری دنیا کے اندر جو پھیلائیں گے اور کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہوگی۔ قرآن تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے، وَالَّذِي رَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ دنیا کے سارے دینوں پہ اسے غالب کر دیں، اس رسول کو۔ یہ قرآن نے 3 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا، آگے غالب کریں گے مہدی، امام مہدی۔ چلو ٹھیک ہے، ان کے امتی ہوں گے اور وہ غالب کر دیں گے، یہ بھی انہی کا غلبہ ہوا۔ لیکن بات قرآن لفظی طور پر اصل میں ان کے انہوں نے ایک چھوٹے سے حصے پر کیا اور تشریف لے گئے دنیا سے۔ اب ساتھ میں یہ جو آ رہی ہے کہ خزانے ہوں گے ساتھ میں۔ پھر بعد میں علامہ سفارینی، بڑے عالم اپنے دور کے، وہ یہاں تک لکھ گئے امام مہدی کے بارے میں کہ یہ تو عظیم ایسا ہے کہ یہ ان کی بس قریب ہے، چونکہ احتیاط کی بات تھی، قریب ہے کہ صفات جو ہیں وہ نبیوں کی صفات کو پیچھے چھوڑ جائیں۔ لفظ قریب ہے انہوں نے یوں لگا دیا ساتھ میں احتیاط کے طور پر کہ بھئی نبی سے اوپر کسی کو کہنا نہیں چاہیے، کہا کہ یہ تو جو صفات بیان ہو رہی ہیں قریب ہے کہ نبیوں کو مات کر دے، جو صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اور ایک جگہ یہ لفظ بھی قلم سے نکلا کہ یہ تو ایک عظیم تر محمد بن عبداللہ کوئی، کیونکہ ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور علامہ اقبال کا شعر سنیے کہ اقبال بڑے اونچے مقام کا انسان، حیرت انگیز ہے، تو تعجب ہوتا ہے، میں تو بالکل حیران ہوتا چلا جاتا ہوں جتنا ابھی چیزیں جو ہیں ان کی۔ مجھ کو انکار نہیں احمد مہدی سے، مگر غیر ممکن ہے کوئی ہو تیرا ہمسر پیدا۔ ان کا یہ تو صفات ان سے آگے جا رہی ہیں، میں نہیں، اور یہ ساتھ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے انکار نہیں ہے۔ اتنی احادیث میں اتنا تذکرہ ہے کہ مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی برابری والا نہیں ہو سکتا، یہ صفات تو آپ سے آگے جا رہی ہیں۔ پھر اہم ترین بات کہ وہ جس کا حدیثوں میں اتنا ذکر ہے، جس پر کتنے فرقے ہو گئے، جس پہ کتنے نقلی معدے پیدا ہو گئے ہر دور میں، وہ جن کے بارے میں علماء نے یہ کہا، کثیر تعداد نے، کچھ تو انکار کر بیٹھے کہ ممکن نہیں ہے، سب فضولیات ہے، بہت سو نے انکار کیا تھوڑے سے،
لیکن بڑی تعداد یہ کہ حدیثیں اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں کہ علماء نے بہت بڑی تعداد میں یہ لکھا کہ اتنی حدیثیں ہیں اور اتنی کثرت سے کہا گیا کہ یہ ایک طریقے سے ایمان کا جز ہے، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اب ایک بہت اہم بات، اتنی حدیثیں اور غلط بھی جھوٹی بھی بہت شامل ہوں، بڑی تعداد میں جھوٹی بھی شامل ہیں اس میں، لیکن صحیح بھی پھر بہت ہیں۔ اتنا اہم موضوع جس کے بارے میں علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ کثرت سے کہا گیا ہے کہ اس کا اقرار ایمان تک پہنچ رہا ہے کہ ماننا ضروری ہے۔ اتنی اہم بات ہے جو آخر کے دور سے متعلق ہے، اس کا کوئی اشارہ، کوئی بات قرآن نہیں کہے گا۔ وہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ نہیں چھوڑا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی۔ اب اس میں الگ الگ اس کی یہ گزر چکی یہ بات بہت دفعہ کہ اس کی الگ الگ تشریح، بیان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے۔ تو اب یہ تو بات الگ، کچھ لوگ اس سے مطلب یہ سمجھتے ہیں اس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ بھی قرآن میں ہے ہر شے کے بیان کا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہدایت سے متعلق ہر بات ہے، چلو یہی لے لیجئے، اسے چھوڑیے، ہدایت سے تو یہ ہدایت کے موضوع سے متعلق بات ہے۔ ساری دنیا کے اندر جس کے ہاتھ کے اوپر اسلام رائج ہوگا، جس پر ایمان لانا سب کے لیے تقریباً ضروری ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بہت سے موقعوں پہ اشارے کیے، پیشین گوئیاں کی، علامتیں بتائیں، تو یہ اس کا تعلق ہدایت کے موضوع سے، یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی کوئی ایسی شے ہے جو بڑی غیر اہم تھی۔ تو اتنی اہم بات کا ذکر، یا تو وہ حدیث ہے ساری جھوٹی، اور اگر ان میں سے 10% میں بھی سچائی ہے تو یہ اتنی عظیم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، اور اتنی بڑی باتیں ہیں جو ہدایت کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اسلام کے آگے بڑھنے کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، کہ پھر اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں پھر قرآن میں نہ ہو، یا پھر وہ سب جھوٹی۔ یہ میں نے ایک بہت اہم بات ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو وہ موضوع اپنی جگہ پر الگ ہے پورا، یہاں اس آیت کی تشریح میں تو میں پورا موضوع یہاں پر، چاہے بات پوری واضح نہیں ہو، نہیں لا رہا، لیکن یہاں ایک بات واضح کر دی گئی کہ حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں امام مہدی کے بارے میں کہ خزانے ہوں گے ساتھ میں اور فرشتے ساتھ میں ہوں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا سینہ بہت گھٹتا ہوگا اس بات سے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ خزانے کیوں نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کہہ دو تو، یعنی اس بات کا اظہار مت کرنا۔ بہت سی اور باتیں ہیں جن کو واضح مت کہہ دینا، سینہ تمہارا بہت گھٹتا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سینہ گھٹنے میں تم کہو کہ یہ تو سب کچھ ہے۔ اب یہاں پر پھر جو ہمارے ہاں وہ ہے بریلویت کہلاتی ہے، کہتی ہے سب کو عطا کرنے والے مالک تھے، سب کچھ تھے، وہ تو وہی تو عطا کرنے والے تھے اصلی۔ اور ہمارے یہاں جو وہابیت کہلاتی ہے، وہ کہتی ہے ساری باتیں خرافات ہو، بالکل جیسے عام انسان چلتے پھرتے ان عام انسانوں سے بس اللہ نے وہی نازل کر دی تھی، کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ دونوں الگ الگ انتہائیں ہیں۔ یہ حقیقت جسے وہ بریلوی کہتے ہیں حقیقت ہے، لیکن یہاں پر جو اس بشری زندگی جو تھی وہ بھی حقیقت تھی، اور اس بشری زندگی میں نہیں تھی، یہ اس کے بعد کے دور کی چیزیں تھیں جو انہوں نے بشری زندگی میں سمجھ لی۔ یہ آدھی بات ان کی سچ ہے، آدھی بات ان کی سچ ہے، ٹوٹل ان کی بھی غلط نہیں، بس غلط سمجھا انہوں نے، یہی کے بارے میں سمجھا تھا سب کچھ جو باتیں کہی گئی، اور پھر کوئی شبہ نہیں رہ جائے، لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہو جائیں۔ میں اس کے ثبوت نہیں رکھ رہا، اور آپ میں سے جس کا دل چاہے نہ مانے اسے، لیکن میں صرف اتنی بات تاکہ گنجلک نہیں رہ جائے، ثابت کرنا اس موضوع کو تو وہ تو پھر الگ موضوع ہے، میں اس کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے جو مہدی کی حقیقت ہے۔ کوئی جسمانی طور پر کہیں امام مہدی کوئی نہیں آئیں گے جیسے ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، ایسے کوئی امام مہدی نہیں آئیں گے، ایسے تو لوگ ہر دور کے اندر دعوی کرتے رہے، لیکن ان کی نبوت روحانی طور کے اوپر باقی، اور پھر اللہ اپنے اللہ کے قدوسی لشکر ہیں جن سے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ ان سے کام لے رہا ہے مختلف ان سے۔
اور جو مختلف کاموں میں اپنے جو اور بھی ان کی پوری ایک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے جو کام کر رہا ہے. پھر قرآن شریف میں بہت اس کے ثبوت ہے، بہت کثرت سے، ایک دو نہیں ہے. بس یہ کہ اس ساتھ میں موضوع کو ملا کر لوگوں نے سمجھا نہیں اور جوڑا نہیں. اصل میں اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام محمود ہے اسی کو مہدیت کہا گیا تھا. کوئی جسمانی طور پر کوئی یہاں پر دوبارہ نہ کوئی یہ شخصیت آ رہی ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا جنم لے لیں گے یہاں پر. یہ ان کی اس حقیقت کو کہ اللہ نے جو مقام محمود عطا کیا ہے، جس میں یہ ایک شیطان اور ابلیس کی کشمکش ہے جو چلے گی، جس کو اقبال نے کہا تھا ازل سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. یہ تو لڑائی بس دو شخصیتوں کی چل رہی ہے پہلے دن سے، ازل سے تا امروز، آج تک ستیزہ کار کشمکش، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، عراق مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو ابلیس اور ان کی لڑائی چل رہی پہلے دن سے، جو جنگ ہے آخری، وہ اس کشمکش کا حصہ تھا. سارا جو ہے چلتا چلا جا رہا ہے، یہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے سے چل رہی ہے. تو بہرحال یہ نبی اکرم، یہ اس کی طرف، یہ پھر متشابہتی طور پہ بہت آیات ہیں قرآن شریف کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان باتوں کو زبان سے اس وقت بیان کر دو. اشاروں میں کئی باتیں، اشاروں میں اشارے چھوڑ دیے، واضح طور پر بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ جو کلیئر کٹ وہی ہے، یہ تو ہر ایک کو پہنچانی تھی پوری، اور وہ جو حقیقتیں ہیں ان کو صرف اشاروں میں بیان کرنا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا سینہ تو بہت گھٹتا ہوگا کہ ان کا اعتراض یہ ہے، آبجیکشن، کہ اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ خزانے نہیں ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حقیقتیں ایسے ان لفظوں میں ظاہر کر دو، صاف لفظوں میں، اور تمہیں ان چیزوں کو روکنا ہے. امید کی جاتی ہے، فلعل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، شاید ہی نہیں، فلعل کا مطلب ہوتا ہے تم سے یہ امید کی جاتی کہ تمہاری طرف جو چیزیں بھیجی گئی ہیں اس میں سے تم سب بات نہیں کہہ دو گے. اس وقت کہنے کی باتیں نہیں تھیں، اس میں جو بھی اللہ کی ہیں وہ پھر موضوع الگ ہے، کیا اللہ کی حکمتیں ہو، کیا اللہ کا. لیکن کوئی شخصی اعتبار سے دنیا کا انسان بن کر نہیں آ رہا تھا. یہ انسان دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹسٹ دعویٰ ایک ہی آ گیا. یہ تو دعوے ہوتے چلے آئے کہ میں مہدی بن کر آ گیا. میں دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ہو چکے، اور پھر آگے بھی کوئی حد نہیں ہوگی، ہوتے چلے جائیں گے. ہر دور کے اندر مہدی بن کر میں آ گیا، اور سب اپنے دور کے حساب سے ساری علامتیں بتاتے ہیں کہ سب مجھ پر فٹ ہو رہی ہیں. جتنی علامتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مجھ پر فٹ ہو رہی ہیں. تو پھر کیا ثبوت ہوگا کسی دور میں جانے کے بعد کہ پھر کوئی جو اگر سچ مچ کوئی ایسا آنے والا ہوتا وہ بھی علامتیں فٹ کرتا، اسے بھی جیسے ہم یہاں پہ بات کر رہے کہتے لیجیے ایک اور آ گئے، وہ بھی اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، ہر دور کے اندر کرتے چلے آئے. تو کوئی اس طریقے سے انسان کے قالب میں کوئی آنے والا اس شکل میں نہیں ہے. نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے. یہ فتوحات تو انہی کے ہاتھ پر ہونی ہے، لیکن وہ اسی شکل کے اندر ہونی کہ ان کے ساتھ میں لشکر موجود ہیں، ان کے یہ ہے. اور پھر اللہ کے منصوبوں کے تحت یہ دو فورسز کی جنگ چل رہی ہے. جتنی بھی جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ڈائریکٹ مادیت میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جن کے انسانی جسم ہے وہ ڈائریکٹ میٹیریلزم میں دخل اندازی نہیں کر سکتے کہ وہ آئیں اور ان کا سب کو قتل کر دو. انہیں آپ کو یاد ہے نا، فرشتے نہیں کر سکتے. قرآن شریف میں اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی بدر کے موقع پہ. اب 1000 تو دشمن تھے، 313 مسلمان تھے. اب ان کی طرف سے 1000 فرشتے آ گئے، اور وہ انویزیبل ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہے. تو یہ تو ان 1000 کے اوپر تو 100 خالی کافی ہوتے. اگر انسان ہوتے، فرشتے نہیں بھی ہوتے، وہ نظر نہیں آ رہے کسی کو، تو 1000 ایک بھی بچ کے نہیں جاتا، 1000 کا صفایا کر دیتے وہ. تو جتنے مارے انہوں نے مارے، 313 نے 70 مارے گئے، باقی بھاگ گئے. تو یہ 1000 فرشتے کیا کر رہے تھے جن کے ذریعے مدد آئی تھی؟ فرشتے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے انٹرفیئر، دماغوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے ذریعے مختلف چیزیں، اس کے ذریعے مختلف کیفیات لوگوں کی بنتی ہیں. وہ کام انہوں نے کیا تھا. ڈائریکٹ میٹیریل ورلڈ کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے. یہی شکل اس کی ہے کہ جن کے مادی جسم نہیں ہے وہ ڈائریکٹ میٹیریل ورلڈ میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. چل رہا ہے، لیکن اللہ کی فوجیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. جو شیطان کی فوجیں جو اجازت دیتی ہوتی وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور ایسے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے آگے. اور وہ پھر کسی ایک موقع کے اوپر اب وہ پوزیشن آئے گی پھر
جو حضرت عیسیٰ کی واپسی کے موقع پر آئے گی. اور پھر میں یہ لفظ میں نے بولا تو پھر اس وقت کم از کم اس ایک لفظ کی اور میں وضاحت کر دوں. اس کا بھی اب آج کے دور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے علم والوں میں سے بھی جو اس کا انکار کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے پہلے کے ہر دور میں رہے کہ سب دن قطائے دیو مالائیں. حضرت عیسیٰ کی واپسی سورہ نساء میں 4 سورت ہے, آیت نمبر 159. بہت سی آیات ہیں قرآن. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ کا بیان چل رہا ہے اوپر سے. وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ. اور یہ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. وما قتلوه, وہ نہیں قتل کر سکے. وما صلبوه, وہ صلیب پر بھی موت نہیں ہوئی ان کی نہیں دے سکے. ولكن شبه لهم, معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه, جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. ما لهم به من علم, ان کو صحیح علم نہیں. الا اتباع الظن, صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. وما قتلوه, یقینا ان کو قتل نہیں کر پائے. پھر اگلی آیت ہے بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو رفع کر لیا, اٹھا لیا اپنی طرف. اب یہ رفع کا مطلب لوگ لیتے ہیں, رفع کا مطلب رفع درجات, اللہ نے ان کے درجات بلند کیا. لیے جا سکتے ہیں عربی میں محاورے معنی کہ اللہ نے ان کے درجات بلند کیے, ان کو قتل نہیں ہونے دیا. یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی اٹھا لیا ایسے, جو لوگ منع کرتے ہیں وہی کہتے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیمہ, اور اللہ تو زبردست بھی اور حکمت والا بھی. اگلی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, یہ اٹھانے کا ذکر ہے. اور اٹھانے کے ذکر پہ تو یہ اختلاف ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں رفع کا مطلب سچ مچ اٹھانا نہیں, بلکہ ان کے درجات بلند کیے کہ ان کے مخالفوں کو منہ کی کھانی پڑی, یہ مطلب ہے. تو اب اس سے اگلی آیت اس میں واپسی کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ کی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ, جو اس پر ایمان نہ لے آئے قبل موتہ, اس کی موت سے قبل. یہ جو موت ہی ہے ہی, یہ اپنے لیے دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. اپنی موت سے قبل, ایک ترجمہ اس کا یہ ہوگا عربی میں. موت ہی کا ایک دوسرا ترجمہ ہوگا اس کی موت سے قبل. اس کون, پیچھے ذکر چل رہا ہے حضرت عیسیٰ کا. تب دو باتیں ہو گئی, یہاں سے دو ترجمے لیے جا سکتے ہیں. اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے قبل ایمان لے آئے گا مسیح پر, کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو یہ ہوا, ان کو اللہ نے اٹھا لیا. اس بات پر کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ایمان نہ لے آئے اپنی موت سے پہلے. دوسرا ترجمہ ہے حضرت مسیح کی موت سے پہلے, حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. اپنی موت کو ذرا سا دیکھیے کیا ہوتا ہے. اپنی موت سے قبل ہر اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لے آئے گا اس بات پر. اہل کتاب کون, یہودی اور عیسائی, مان لیجیے ہر یہودی اور ہر عیسائی اس حقیقت پہ ایمان لے آئے گا اپنی موت سے قبل کہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا یا رفع کر لیا تھا, بہرحال موت نہیں ہوئی ان کی اس پر, اللہ کے رسول تھے وہ. تو یہ تو بات ہی غلط ہے. اپنی موت سے قبل ہر اہل کتاب ایمان لے آئے گا, 1400 سال سے بات غلط چل رہی ہے. اگر یہ بات ہوتی تو اس کا مطلب ہر اہل کتاب ایمان پر مرتا ہے, یا ہر یہودی اور ہر عیسائی ہر ایک اپنی موت سے قبل اس بات پہ ایمان لے آئے گا. تو یہ تو غلط ہے بات. اب دوسرا دیکھیے ترجمہ جو اس سے نکلتا ہے, ہر ایک حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل اس بات کے اوپر ایمان لے آئے گا. اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لا چکا ہوگا کہ ان کو سولی نہیں دی جا سکی, وہ اللہ کے رسول تھے. حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل ہر آدمی, ہر اہل کتاب میں سے یعنی ہر یہودی عیسائی اس پر ایمان لا چکا ہوگا حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل. یہ پہلا ترجمہ تو غلط ہو گیا, اپنی موت سے قبل. یہ تو اپنی موت سے قبل تو آج بھی مر رہے ہیں لوگ, اور ایمان والے پہ نہیں مر رہے ہو ایمان پر. اب دوسرا ترجمہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل ہر ایک ایمان لا چکا ہوگا اس بات پر کہ ان کی سولی پر, صلیب پر موت نہیں ہوئی, اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ اللہ کے رسول تھے, بیٹے نہیں تھے. اگر حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کی موت باقی ہے, ابھی تو نہیں لا رہے ایمان. تو حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل لا چکے ہوں گے, اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کی موت باقی ہے ابھی. حضرت عیسیٰ آئیں گے. عیسائی بڑی محبت کرتے ہیں, انفارمیشن غلط ہے انہیں, ان کی اکثریت مان لے گی جب وہ کہیں گے کہ نہیں میرے ساتھ یہی ہوا تھی, تو تمہیں غلط بتایا جھوٹوں نے, میری تو حقیقت یہ ہے.
تو ان کی بڑی تعداد جو ان سے محبت کرتی ہے وہ مان لے گی, ایمان لے آئیں گے. اور اس میں سے بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ لے آئیں ایمان جو یہودی کہلاتے ہیں, ان کی اس بات کے اوپر. اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دجال کے ساتھی ہوں گے, حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے, یعنی ختم ہو جائیں گے. تو وہ ختم ہو گئے, ابھی حضرت عیسیٰ کی موت نہیں ہوئی, اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی موت ہوگی. تو حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل وہ ختم ہو چکے جو انکار کرنے والے تھے, دجال کی فوجوں والے, اور باقی ان کی حقیقت پر ایمان لا چکے اہل کتاب میں سے. تو یہ بات فٹ ثابت ہوتی ہے, دو ہی ترجمے اس کے ممکن ہیں. تو اس کا مطلب یہ آیت حضرت عیسیٰ کی واپسی, اس دنیا میں واپسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور اس دور میں آئیں گے جب یہ ہمارا دیو مالا نہیں ہوگی, دنت کتھا آئیں گے اس دور میں. اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, دنت کتھائیں دیو مالائیں نہیں چلتی, آئیں گے ہی اس دور میں. اس لیے کہ اگر یہ صاف صاف لفظوں میں ایسے کہہ دیا جاتا, جیسے میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور آ جائیں گے, اس الفاظ ایسے کہہ دی ہوتی, یہ تو اس میں سے نکلے نا جب آپ نے غور کیا. تو اگر ایسے کہہ دیے ہوتے تو پھر آج تک وہ دیومالا ہی چل رہی ہوتی. قرآن میں دیومالائیں نہیں ہیں, علمی حقیقتیں ہیں, نہیں آئے سمجھ یا اس بارے. تو اس کا مطلب کہ یہ اس دور میں نکل کر آئے گی. پھر یہ جیسے سائنسی حقیقتیں ہیں, جب وہ سامنے آ جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن تو یہ بھی کہہ رہا تھا, اس سے پہلے تو نہیں آ رہی تھی. یہ آیتیں کہاں سمجھی تھی اس سے پہلے, جب آ جاتی ہے سامنے کہہ رہے قرآن نے تو یہ بھی کہا تھا. ایسے ہی وہ آ جائیں گے تب ان آیات کی حقیقت بہت کلیئر ہو جائے گی. اور آئیں گے اس دور میں جب وہ دیومالا نہیں ہوگی. آج فکشن میں, کہانیوں میں ہوتا ہے نا, ٹرانسمٹ ہو گئے, یہاں پہ غائب ہو کے ادھر ریپیئر ہو گئے. میٹر انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور انرجی دوبارہ میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے, اصول تو ہمیں معلوم ہے. تو اس باڈی کا میٹیریلزم ختم ہو سکتا ہے, انسان رہے گا اور پھر وہی دوبارہ ری اپیئر ہو سکتا ہے کسی جگہ اسی میٹر کی شکل میں. یہ ابھی ممکن نہیں ہے, یہ کہانی قصوں کامکس میں چلتا ہے, فلموں میں. یہ حقیقت ہونے والی ہے. سائنسی حقیقت جب بن جائے گی, جس دور میں آئیں گے اس دور میں لوگوں کو یہ حیرانی نہیں ہوگی کہ کیسے آ گئے. کوئی دیومالا نہیں ہوگی, وہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہوگی کہ اللہ نے اٹھا لیا تھا واپس, جسم کی مادیت ختم کر دی تھی, اب نظر نہیں آ رہی, اللہ نے اٹھا لیا, مادیت دوبارہ واپس آ گئے تو اللہ نے واپس بھیج دیا. پھر یہاں پر رہیں گے, پھر ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے. جو نہیں ساتھ دیں گے دجال کی معیت میں مارے جائیں گے. یہ ہے حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واضح طور پہ قرآن میں. ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہر اہل کتاب جو ہے وہ اپنی موت سے قبل ایمان لے آتا ہے. یہ تو غلط ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ تو ابھی آنے باقی ہیں. مولانا وحید الدین خان صاحب حضرت عیسیٰ نہیں ہیں, مسیح بن کر نہیں آئے. تو قرآن کہہ رہا ہے صاف, انہوں نے سمجھا نہیں باتوں. یا کوئی اور بھی جو ہے وہ جس نے بھی کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, یہ تو ایمان والوں میں سے, یعنی یہ حقیقت سمجھنا. انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ آخر کے دور کے اندر کسی بھی شخصیت کو کہا گیا جو صحیح دین ساری دنیا میں پھیلائے گا. ان کا خیال ہے کہ صحیح دین صرف میں پھیلا رہا ہوں, اس وجہ سے اب ان کو ذہن میں یہ آیا کہ مسیح بھی میں ہی ہوں اور مہدی بھی میں ہی ہوں. لیکن اس سے کسی جگہ پر مطلب یہ شک ذہن میں مطلب یہ کہ نہ کوئی ان کے ایمان پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے, نہ کوئی ان کی جو کوئی بھلائی کے کام کر رہے ہیں اس پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے. ان کی یہ علمی بات غلط ہے, اور جو تصور انہوں نے کر لیا وہ غلط, اس لیے کہ وہ حضرت یہ چیزیں ان کی علمی طور پر ذہن میں ان کے نہیں آئی ہیں. لیکن یہ کہ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تو ساتھ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, جیسے غلام احمد قادیانی. انہوں نے کہا میں مسیح ہوں, اور پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس کے بعد مسیح کا دعوت بھی کیا, مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا, پھر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. پھر کہا کہ وہی آتی ہے میرے اوپر, وہی نازل ہوتی ہے میرے اوپر. اور پھر بہت سے اور وہی کے دعوے دار ہوئے اس شکل کے بات کو کہ ان کے اوپر وہی اترتی ہے. یہ اگر چیزیں سامنے ہوں تو پھر کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. قرآن کی گہرائیاں سامنے ہو تو پھر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں حضرت مسیح کو تو آنا ہے. ہاں اس دور میں آئیں گے جب یہ ابھی لگ رہا ہے کہ یہ قرآن کے اندر تو ایسی باتیں ہیں نہیں ہیں. آئیں گے جب یہ سائنٹیفک حقیقت ہوگی اور کسی کو تعجب نہیں ہوگا. یہ کوئی ویسا چمتکار نہیں ہوگا وہ جیسے کوئی تماشے والے دکھاتے ہیں, ویسی حقیقت ہوگی جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی. تو یہ اس آیت کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ میں چاہتا تھا کہ بھائی ویسے تو چھوڑ سکتا تھا اس حصے کو, میں اس کے اس پہلو کو متشابہات ہی, لیکن اتنی اہم کے اندر آئی ہے کہ میں
نے چاہا کہ نہیں چھوڑوں، اور چونکہ میں نے پورا موضوع نہیں رکھا ہے، سارے ثبوت آپ کے سامنے نہیں رکھے ہیں، تو آپ میں سے کوئی اس بات پہ باؤنڈ نہیں ہے کہ اسے مان لے. جو اس کے محکماتی معنی ہیں وہ یہ چل رہے ہیں، یہ سامنے سے ہیں کہ تمہارا سینہ اس بات کے اوپر، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تمہارا سینہ بہت گھٹتا ہوگا اس بات کے اوپر، تو تم کچھ چھوڑنا مت، جو وحی کی طرف سے جو جتنی وحی آئی ہے وہ سب پہنچا دینا. یعنی دیکھیے دونوں باتیں، قرآن کا عجیب اعجاز ہے، دو مختلف معنی ایک ساتھ فٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو الفاظ لیے فلعلک، اس کے ترجمہ یہ کہ تم سے یہ امید کی جاتی ہے، یہ ترجمہ اس کا، اور شاید تم چھوڑ دو گے. اس میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے، دیکھو چھوڑنا مت، لکھا نہیں کہ چھوڑنا مت، لیکن پہلو نکلتا ہے بامحاورہ. تو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے وہ سب تم لوگوں کے اعتراض پہ احساس کمتری سے متاثر ہو کر، ماحول اور زمانے سے متاثر ہو کر کوئی چیز دین کی پہنچانے سے رکنا مت. تمہارا کام تو صرف وارننگ دینا ہے، اور اللہ ہر شے کے اوپر جو ہے وہ وکیل ہے. تو آیت بہت اہم تھی، آج تو سارا وقت اس میں گزر گیا. اگلی آیت کی بھی تشریح بہت ہے، میں ترجمہ خالی پڑھ دیتا ہوں، لیکن پھر تشریح چونکہ بہت ہے تو پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم یقولون افطرا، یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے گڑھ لیا ہے قرآن کو. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ کہتے ہیں اسے گڑھ رکھا ہے، ان سے کہو کہ لاؤ 10 صورتیں لے آؤ اس کے مثل. اس کے مثل جو ہے وہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو تم اس کے مثل بنائی بھی تم بھی گڑھو. اس نے گڑھ لیا ہے تو تم گڑھ سکتے ہو، تو اور 10 صورتیں گڑھ کے دکھاؤ، اور اللہ کو تو چھوڑ دو، اور پھر تمہارے جتنے حمایتی ہیں ان سب کو بلا لو مدد کے لیے. اگر تم دعوے میں سچے ہو تو لاؤ پورا کر کے. اب قرآن نے کہیں یہاں پہ کہا 10 صورتیں، کہیں کہا 1 صورت، کہ جیسی 1 صورت لے آؤ. قل فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس سے کہو کہ 1 صورت لا کر دکھا دیں اس کے مثل اگر سچے ہیں تو. کہیں خالی یہ کہا ہے کہ جیسا کلام لا کر دکھائیں. تو یہ اس میں کیا مطلب، کیوں ایک جگہ ایک کی بات کی، دوسری جگہ 10 صورتوں کی بات کی؟ اور پھر یہ دعویٰ، اور پھر اس دعوے کے اس کے سلسلے میں مختلف لوگوں نے کیا کوئی کوششیں اس سلسلے میں کسی نے کی یا نہیں کی یا نہیں کر سکتے. تو اس کی تھوڑی سی تشریح، حالانکہ 2 آیات گزر چکی ہیں اس سے پہلے، لیکن ایک تو بہت پرانی بات ہے، سورہ بقرہ میں تھی. تب یہ درس میں سے آپ میں سے شاید ہی کوئی رہا ہو اس وقت جب سورہ بقرہ کے اندر وہ آئی تھی. آیت شروع کے اندر ہی آئی تھی بالکل، کہ اس جیسی 1 صورت جو ہے وہ تم لا کر دکھاؤ. تو پھر اس کے بعد سورہ یونس میں آئی ہے اس سے پہلے، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 38، اس سے پچھلی صورت آیت سورہ نمبر 10، 1 صورت لا کر دکھاؤ. پھر یہاں پر اگلی صورت میں کہہ رہے ہیں 11ویں کے اندر 10 صورتیں لا کر دکھاؤ. بات ایک ہی کہی ہوتی ہے، 10 صورتیں کیوں کہی ایک؟ اور پھر اس کے کیا کوئی لا سکا یا لوگوں نے کوشش کی یا نہیں کی، اس پہلو کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر زندگی اگر رہی. سبحان ربک الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی